زندگی کے دن بیتتے چلے جاتے ہیں. جان ملت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑے طویل عرصے کے بعد دوبارہ پلٹ کر مکہ آتے ہیں، اور یہ سفر بہت ہی خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پروگرام کو سمجھنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر کئی مہینوں کے بعد اپنے بیوی بچے سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے مکہ شہر. اس بار ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اسماعیل علیہ السلام سے ہوتی ہے. زندگی کے دن کچھ وہاں پر بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دونوں لوگوں سے بڑی بڑی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا، اور کامیابی کا جھنڈا انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لہرا دیا. اب یہی لوگ عزیزان ملت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہت بڑا عظیم و شان کام اللہ تعالیٰ ان سے لینے والے ہیں کہ جس کام کی اطلاع سن کر دونوں خوش ہو گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کام کو کرنا شروع کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کعبۃ اللہ کی دیواریں جو بوسیدہ ہو چکی ہیں انہیں نکال دو، اور پہلا فاؤنڈیشن جہاں ڈالا گیا اس فاؤنڈیشن سے نئی دیواریں اٹھانا شروع کر دینا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام شروع کرو. جیسے اس بات کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے. باپ اور بیٹے دونوں کعبۃ اللہ کی دیواروں کے پاس پہنچے اور نئی دیواریں اٹھانے کا کام شروع کیا گیا. ایک پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام جو سو کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھاتے تھے، اس پتھر جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جو کعبۃ اللہ کے قریب میں 21 میٹر کے فاصلے پر آج ایک گولڈن کیج کے اندر رکھ دیا گیا. اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام جو سو کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے چلے جاتے، اور اسماعیل علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کو اینٹ یا پتھر دیتے چلے جاتے. دونوں کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے چلے جاتے اور کعبۃ اللہ کا چکر کاٹتے چلے جاتے، حدیث میں آتا ہے، اور اپنی زبان سے دعائیں کرتے چلے جاتے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 127، 128 اور 129 میں اس طرح ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس وقت کو یاد کرے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے چلے جاتے اور اپنی زبان سے دعائیں کرتے چلے جاتے، کعبۃ اللہ کا چکر کاٹتے چلے جاتے. کیا دعائیں کی؟ یہ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. کہا ہے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی جو سو توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. عزیزان ملت، اب وہ دعا ہے جس دعا میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس زمین پر بھیجے جانے والے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں مانگا اس طرح: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. کیا دعا کی دونوں نے؟ اے ہمارے پروردگار، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے. اس دعا کو کیا؟ کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے چلے جاتے، کعبۃ اللہ کا چکر کاٹتے چلے جاتے. اس دعا میں آخری جو مانگا، اے اللہ ہمارے میں سے، ہماری نسل میں سے، انہی میں سے اللہ ایک رسول کو بھیج دے. وہ رسول کا کام کیا ہو؟ وہ رسول تیری کتاب کی آیت ان کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائے، وہ رسول ان کے سامنے حکمت کی باتیں کرے. تو علماء کرام نے کہا اس آیت میں جو حکمت لفظ ہے اس کے معنی حدیث کے ہیں، اس کے معنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. دونوں نے دعا مانگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کی دعا قبول کی. یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ تھی. زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوح محفوظ بنا، لوح محفوظ میں قرآن پہلے سے لکھا ہوا ہے.
یہ ساری باتیں تو طے شدہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی طے شدہ تھا۔ گویا دعا قبول ہوئی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی جو سو تعمیر مکمل کر لی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے جو سو دعوتی سرگرمیوں میں نکل گئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی مکے میں بڑھتی چلی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے عزیزان ملت، تاریخ کے کتابوں میں علماء کرام نے یہ لکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یہ 12 بیٹوں کی وجہ سے مکے کے اندر 12 الگ الگ قبیلے وجود کے اندر آئے۔ یہی سلسلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا آگے بڑھا۔ یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا چلا گیا تو یہی سلسلے میں قبیلہ وجود میں آیا جس کو کنانا قبیلہ کہا جاتا ہے۔ یہی کنانا قبیلے کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ سلسلے میں ایک قبیلہ وجود میں آیا جس قبیلے کو قریش قبیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ قریش قبیلہ عرب کے سارے قبیلوں میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا تو قریش کا۔ کیوں؟ یہ آپ آگے جانیں گے۔ یہی قریش کے قبیلے جب آگے بڑھے، یہی قریش کے قبیلوں میں سے ایک چھوٹا قبیلہ وجود میں آیا جس کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ بنو ہاشم قبیلہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہاشم۔ یہ ہاشم آدمی مکے میں رہتا تھا، اور مکے کے اندر جب عرب کے تمام تر علاقوں سے لوگ حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ آتے تھے تو ہاشم اور ہاشم کے قبیلے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی تھی، یہ کام دیا تھا کہ وہ لوگ جتنے حاجی آتے تھے ان کو شوربہ روٹی کھلایا کرتے تھے، ان کے لیے زمزم کے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ یہ ہاشم لوگوں میں بڑا معزز تھا، لوگوں میں بڑا مشہور تھا، حاجیوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہ ہاشم لوگوں میں بڑا مشہور ہوا۔ یہی ہاشم کی وجہ سے بنو ہاشم ہے، یہی بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ بنو ہاشم، ہاشم کا جب انتقال ہوا تو ہاشم کے انتقال کے بعد وہ کام جو مکہ میں کرتا تھا، کعبۃ اللہ میں جب حاجی آتے تھے ان کی عزت کرتا، ان کی مہمان نوازی کرتا، اس کام کو ہاشم کے بھائی مطلب نے اٹھایا۔ مطلب نے جب اس کام کو اٹھایا تو ہوا یہ کہ ہاشم ایک وقت اپنے انتقال سے پہلے غالباً ملک شام کے سفر کے لیے نکلتا ہے تجارت کرنے کے لیے، تو ہاشم نے مدینے میں ایک خاتون سے شادی کی تھی۔ اب جب خاتون سے شادی کی اور خاتون سے شادی کر کے آگے ملک شام کو سفر کے لیے چلے گئے تو پلٹ کے آنے کے وقت میں ہاشم کا انتقال راستے میں ہو گیا۔ لیکن یہ خاتون سے جس نے انہوں نے شادی کی تھی ہاشم نے، ان کو ایک اولاد ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور جب وہ اولاد پیدا ہوئی اس اولاد کے بال پیدائش کے وقت ہی سفید تھے۔ اس کے بال سفید ہونے کی وجہ سے علماء کرام نے کہا کہ اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ہوا یہ کہ ہاشم کے بھائی جو مکے میں تھے جن کا نام مطلب تھا، یہ مطلب ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کے بھائی ہاشم نے مدینے میں کسی سے جو سو شادی کی، اور مدینے میں کسی سے شادی کی اور وہاں سے بچہ ہو گیا۔ لیکن جب تک کہ وہ بچے کی عمر 8 سال کی نہیں ہو گئی تب تک کہ ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ ہاشم کی کوئی اولاد مدینے میں۔ لیکن جب پتا چلا کہ ہاشم کی کوئی اولاد مدینے میں جس کا نام شیبہ رکھا گیا، وہ 8 سال کا جب ہوا تو ہاشم کے بھائی مطلب مدینہ گئے اور شیبہ کو لے کر مکہ آ گئے اور اسی کام میں لگا دیا جس کام میں وہ رہا کرتا تھا۔ لیکن جب ہاشم کے بھائی مطلب جا کر شیبہ کو مدینے سے اٹھا کر لے کر آئے تو مکے کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، اس لیے عربی زبان میں اس بچے شیبہ کو لوگ عبد المطلب کہتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ مطلب کا غلام۔ یوں ہی عبد المطلب کہتے کہتے شیبہ کا نام مکے میں عبد المطلب ہی پڑ گیا۔ یہی عبد المطلب ہے کون؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ عزیزان ملت، ہم ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے کنانا، کنانا سے قریش، قریش سے بنو ہاشم، بنو ہاشم سے ہاشم، ہاشم سے شیبہ، شیبہ جس کا نام عبد المطلب پڑا۔ اس سلسلے کو ہم یہاں تک لے کر آ گئے۔ عزیزان ملت، اب عبد المطلب سے سلسلہ ہم شروع کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مرحلے میں جائیں گے، لیکن انشاءاللہ یہ تمام باتیں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔